وشهر رمضان الذي أنزل ماہ مبارک رمضان کے دوسرے دن کی دعا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم قربنی فیہ الی مرضاتک وجنبنی فیہ سخطک ونقماتک ووفقنی فیہ لقراءة آیاتک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اے پروردگار، اس مہینے میں مجھے تیری خوشنودی اور رضایت سے قریب فرما اور مجھے تیری ناراضگی اور انتقام سے دور رکھ۔ مجھے تیرے قرآن مجید کے آیات کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تجھے تیری رحمت کا واسطہ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ محترم و معزز سامعین کرام و ناظرین گرامی قدر، ماہ مبارک رمضان جس میں ہم خداوند عالم کے مہمان ہیں، تو ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو پروردگار عالم کی ناراضگی کا سبب بنے۔ عزیزوں اور میرے دوستوں، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ پروردگار عالم ہم سے خوشنود ہے، ہم سے راضی ہے؟ روایتوں میں ملتا ہے کہ اگر تمہیں یہ دیکھنا ہو کہ تمہیں پروردگار عالم تم سے راضی ہے یا نہیں ہے، تو تم یہ دیکھو کہ تم اپنی زندگی سے کتنا قانع ہو۔ اگر تم اپنی زندگی سے قانع ہو، گویا پروردگار عالم تم سے راضی ہے، اور اگر تم اپنی زندگی سے قانع نہیں ہو، گویا پروردگار عالم کو تم نے ناراض کیا ہے۔ عزیزوں اور میرے دوستوں، ہم دیکھتے ہیں ہمارا معمول ہے، دنیا میں ہم کسی نہ کسی اعتبار سے، کسی نہ کسی طریقے سے ہم پروردگار عالم سے شکوہ اور شکایت کرتے ہیں۔ کبھی مال کا شکوہ، کبھی اولاد کا شکوہ، کبھی ہمسر کا شکوہ، کبھی اپنی صحت و سلامتی کا شکوہ کہ ہم بیمار کیوں ہو گئے، ہم ہی کو بیمار ہونا تھا، یا مختلف طور سے ہم شکوہ شکایت پروردگار عالم کی بارگاہ میں کرتے رہتے ہیں۔ تاریخ یہ لکھتی ہے، امام ہادی علیہ السلام کے پاس امام کے ایک صحابی جن کا نام ابو ہاشم جعفری تھا، ابو ہاشم جعفری امام ہادی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور اپنے تنگ دستی، اپنی غربت کا شکوہ لے کر امام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جیسے ہی امام کے پاس پہنچے، ایک مرتبہ امام فرماتے ہیں، ابو ہاشم جعفری آئے ہو، خداوند عالم سے اپنے غربت اور تنگ دستی کا شکوہ کرو۔ اے ابو ہاشم جعفری، یہ بتاؤ کہ پروردگار عالم نے جو تمہیں نعمت ایمان دیا ہے، کیا تم نے اپنے اس ایمان کا پروردگار عالم کا شکریہ ادا کیا کہ پروردگار عالم نے تمہیں مومن بنا کر اس دنیا میں خلق کیا؟ دوسری چیز امام فرماتے ہیں، اے ابو ہاشم جعفری، کیا تم نے پروردگار عالم کا اس صحیح و سالم جسم کا شکریہ ادا کیا ہے؟ یہ صحیح و سالم جسم جو پروردگار عالم نے بنا مانگے ہمیں عطا کیا۔ عزیزوں اور میرے دوستوں، امام ان دو چیزوں کو ابو ہاشم جعفری سے کہتے ہیں کہ ابو ہاشم جعفری، کیا وہ نعمت ایمان جو گراں قیمت ہے، جس کا کوئی حساب نہیں لگایا جا سکتا، جس کا کوئی موازنہ نہیں ہے، جس کو کسی بھی قیمت میں دے کر خریدا نہیں جا سکتا، تو کیا ہم نے اپنے ایمان کا شکریہ ادا کیا ہے؟ کیا ہم نے اس صحیح و سالم جسم کا شکریہ ادا کیا جس کو پروردگار عالم نے ہمیں عطا کیا؟ عزیزان محترم، ہم اپنی زندگی سے قانع رہیں۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم ہمارا شکر ادا کرو گے ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کریں گے۔ پروردگار ہمیں مختلف نعمتوں سے نوازتا رہے گا۔ ضرورت یہ ہے کہ ہم ہر حال میں پروردگار عالم کا شکر بجا لائیں، شکر ادا کرتے رہیں۔ اس کے بعد ہم تلاوت کرتے ہیں، وَجَنِّبْنِي فِيهِ مِن سَخَطِكَ وَنَقِمَاتِكَ۔ پروردگار اس ماہ مبارک رمضان میں اپنی ناراضگی اور اپنے انتقام سے مجھے محفوظ فرما، مجھے دور رکھ۔ عزیزوں اور میرے دوستوں، خوشا بحال ان لوگوں کے جو اس ماہ مبارک رمضان میں اس کی عظمت اور اس کی فضیلت کو درک کرتے ہوئے پروردگار عالم کی اطاعت اور اس کی عبادت میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، اور افسوس صد افسوس ہے ان لوگوں کے اوپر کہ جو لوگ اس رحمتوں کے مہینے میں، اس عظمت کے مہینے میں، اس برکت کے مہینے میں پروردگار عالم کے مہمان ہونے کے باوجود تھوڑی سی شہوت کی خاطر،
تھوڑی سی لذت کی خاطر، تھوڑے سے مزے کی خاطر پروردگار عالم کا گناہ کرتے ہیں، اس کے احکامات کو پابندی کے ساتھ انجام نہیں دیتے، اس کے احکامات کو پامال کرتے ہیں، پروردگار عالم کی ناراضگی اور اس کے انتقام کو خرید لیتے ہیں۔ الامان الامان یا رحمانو یا رحمان، پروردگار عالم سے دعا کرتے رہنا چاہیے، پروردگار آج کے اس مہینے میں مجھے تیری ناراضگی اور تیرے انتقام سے محفوظ فرما۔ وفقنی فیہ لقراءۃ آیاتک، پروردگارا آج کے دن مجھے کثرت کے ساتھ تیری آیت کی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ عزیزو اور میرے دوستوں، وہ قرآن جو ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوا، وہ قرآن جس میں ہر خشک و تر کا تذکرہ ہے، وہ قرآن جو ہماری اصلاح کے لیے نازل ہوا، لیکن آج کے اس دور میں کیا قرآن مجید کو اپنی غربت پر شکوہ نہیں کرنا چاہیے؟ کیوں؟ اس لیے کہ آج کے اس دور میں ہم نے قرآن مجید کو صرف طاق کی زینت بنا دیا، اور اس کے احکامات اور اس بلند و بالا مطالب جو قرآن مجید میں پروردگار عالم نے ہماری اصلاح کے لیے بیان کیے تھے، ہم نے ان احکامات کو پابندی کے ساتھ انجام نہیں دیا۔ آیا خود قرآن مجید میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ شکوہ ہمارے ضمیر کو جگانے کے لیے کافی نہیں ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے پیغمبر کے اس جملے کو قرآن مجید میں اس طریقے سے بیان کیا، قال الرسول یا رب انا قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے پروردگار میری قوم نے میرے اس قرآن کو نظر انداز کر دیا۔ عزیزو اور میرے دوستوں، خدا را اہل بیت علیہ السلام اور قرآن کی تعلیمات پر کثرت کے ساتھ میں عمل کریں، تاکہ خدا نہ کرے ہم پروردگار عالم کے قرآن مجید کی عظمت کو درک نہ کرتے ہوئے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول کے مصداق بن جائیں کہ پروردگارہ میری قوم نے اس قرآن کو نظر انداز کر دیا ہے۔ برحمتک یا ارحم الراحمین، تجھے تیری رحمت کا واسطہ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، مجھے اپنی خوشنودی اور اپنی رضایت آج کے دن نصیب فرما، اپنی ناراضگی اور انتقام سے محفوظ فرما، اور مجھے کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تیرے قرآن مجید کے آیات کی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ محمد وآل محمد صلوات۔